अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैंकिंग लॉ की सेक्शन 8 और 9 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सेक्शन 8 में क्या कहता है। सेक्शन 8 में बुनियादी तौर पर एक प्रोविज़न ऐड की गई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी बैंक को हुकूमत की तरफ से किसी स्कीम की वजह से नुकसान पहुंचा है, यानी रिटर्न ऑफ हुए हैं, अगर किसी हुकूमत की स्कीम की वजह से अगर कर्ज़े मुआफ़ हुए हैं, अगर किसी बैंक के यानी कर्ज़े मुआफ़ किए गए हैं, यानी किसी बैंक से अगर किसी कस्टमर ने कर्ज़ा वसूल की थी और किसी यानी पॉलिटिकल स्कीम की वजह से, सियासी स्कीम की वजह से अगर वो कर्ज़े मुआफ़ हुए हैं, तो फिर यानी बैंकिंग कोर्ट के पास 3 साल हैं कि वो उन हवाले से जो कि उनके यानी उनको नुकसान पहुंचा है, उनके डेटर के कर्ज़े मुआफ़ किए गए हैं, इसलिए जो है यानी ये सूट इंस्टीट्यूट यानी कर सकते हैं अगर किसी भी, क्योंकि 90 से 97 और 98 के दहाई में जितने भी स्कीम आए हैं, यानी जो कर्ज़ा मुआफ़ होने के हवाले से, यानी वो उसके ख़िलाफ़ जो हैं, यानी अगर उनको नुकसान पहुंचता है, अगर वो समझते हैं कि भाई कोई ऐसी स्कीम जिसकी वजह से उनको बहुत लॉस हुआ है, तो फिर वो यानी केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और विद इन 3 ईयर लिमिटेशन रखी है। बहरहाल ये तो उस वक्त के लिए था, अभी ये लिमिटेशन नहीं रही है। अभी आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। प्लेंट किसे कहते हैं? प्लेंट दावे को कहते हैं कि भाई मैं आपके ऊपर दावा करता हूं या किसी बंदे के ऊपर दावा करता हूं कि भाई ये ज़मीन मेरा है, ये लोन इसने मुझसे ली है, इतनी अमाउंट, ये दावा करता हूं, इसको कहते हैं प्लेंट। सेक्शन 9 में प्लेंट के हवाले से बात की है कि प्लेंट किस तरह इंस्टीट्यूट होगा, कब इंस्टीट्यूट होगा, किस तरीके से इंस्टीट्यूट होगा, और प्लेंट इंस्टीट्यूट होने के लिए अदालत में प्लेंट को सबमिट करने के लिए किन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है और किन चीज़ों को आपने हाईलाइट नहीं करना है, और किस तरह से समन होगा पार्टी को। ये बुनियादी तौर पर ये बैंकिंग कोर्ट की प्रोसीजर यहाँ बयान की गई कि आप प्लेंट किस तरह इंस्टीट्यूट करेंगे। सबसे पहले जो है डिफ़ॉल्ट, मैंने यहाँ बात की है, यहाँ लिखा है कि भाई अगर किसी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद ये है कि भाई कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने बैंक का दर्जा दी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दी हो, वो अगर किसी को कर्जा दी है और उसका कर्जदार डिफॉल्ट करता है, पे करने से कासिर होता है, उसको वापस करने में नाकाम होता है, तो फिर बैंकिंग कोर्ट इंस्टीट्यूट करेगा सूट, एक केस दायर करेगा बैंकिंग कोर्ट में, ना कि किसी और कोर्ट में, सिर्फ बैंकिंग कोर्ट में, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और प्लेंट उसका दावा होगा कि भाई कितने रुपए का दावा है, प्लेंट जमा करेगा वेरीफाइड बाय ओथ, एफिडेविट के साथ, बाय बैंक मनी आर्थो, यानी बैंक मैनेजर उसको उस प्लेन को इंस्टीट्यूट करेगा, या उस बैंक
کی طرف سے کوئی آتھورائز ایجنٹ بھی اگر اس کے پاس پاور آف اٹرنی ہے وہ بھی جو ہے یعنی اس پلینٹ کو لے کر یا اس سوٹ کو اس بینکنگ کورٹ میں انسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے. دیکھو انتہائی اہم پوائنٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے پلان must be supported by statement of account. Plan must be supported by statement of account. Statement of account ایک نئی چیز جو ہے اس آرڈیننس میں انٹروڈیوس کی گئی ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیا ہے. اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہم بنیادی طور پر آتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اتنا قرضہ لیا تھا، اتنا قرضہ دی ہے اور اتنا باقی ہے، اور وہ کیوں کب سے ڈیفالٹ کر رہا ہے. یہ بنیادی طور پر اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہے. ابھی آتے ہیں اس کے بعد پرووائڈ ادر ڈاکومنٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے اس پلینٹ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ. اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ جو ہے کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اس میں آپ نے یہ مینشن کی ہو کہ اتنا قرضہ لیا تھا، اتنا دی ہے اور اتنا ڈیفالٹ کرتا ہے اور اتنا انٹرسٹ اس پہ چڑھ گیا ہے. یہ چیزیں جو ہے آپ بنیادی طور پر اس اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ میں مینشن کریں گے. اور اس کے ساتھ ادر ریلیونٹ ڈاکومنٹ. اگر پرومیزری نوٹ ہے، پرومیزری نوٹ کا میں ویسے یہاں حوالہ دیتا ہوں. بنیادی طور پرومیزری نوٹ یہ ہے کہ جس پر ایک بندہ جو ہے پرومس کرتا ہے I owe to pay this and this amount certain date and certain time and to certain bank. یہ جو ہے بنیادی طور پر پرومیزری نوٹ ہے اور ریونیو اسٹیمپڈ ہے، سگنیچر ہے. یہ بنیادی طور پر پرومیزری نوٹ ہے. ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں آئیں گے، اس پر بات کریں گے پرومیزری نوٹ پر. لیکن اب کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے which support his claim، اگر کوئی ادر ڈاکومنٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے ساتھ، اس کی ایفیڈیوٹ کے ساتھ، اس کے پلینٹ کے ساتھ اگر کوئی اور ڈاکومنٹ ہے which support his claim، وہ بھی اس پلینٹ کے ساتھ اٹیچ کرے گا. اس کے بعد پلینٹ، ایفیڈیوٹ، اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ، پرومیزری نوٹ and other document file number of copies with the plaintiff. یعنی جو پلینٹ وہ جمع کر رہا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی ڈیفالٹر ہیں ان کو ابھی یہ پلینٹ سمن ہونے ہیں، اتنے کاپی بنائیں گے، فوٹو کاپی بنائیں گے اس پلینٹ کے 3-4. اگر 4 ڈیفالٹر ہیں 3-4 کاپی بنائیں گے. ایک جو ہے عدالت کے پاس ہوگا، ایک آپ کے پاس ہوگا، اور باقی جتنے ڈیفالٹر ہیں ان کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سمن کرنا ہے. تو پھر ایکسٹرا کاپی بھی اس پلینٹ کے، اس اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے، اس ڈاکومنٹس کے آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور عدالت میں جمع کرنا ہے. اس کے بعد the plaintiff shall reveal the amount of finance، کہ کتنا اماؤنٹ اس نے لیا تھا، پیڈ آؤٹ آف، کتنے اس نے واپس کی ہیں، اور ادر اماؤنٹ پیبل، اور کتنے اماؤنٹ جو ہے انٹرسٹ ہے یا کتنا یعنی کیا ہے پرنسپل اماؤنٹ جو ہے باقی رہتا ہے، وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے. اور ڈیٹ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹائم بھی مینشن کرنی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ بینکنگ کے پروسیجر میں آتے ہیں. ابھی آتے ہیں جو ہے unplanned being presented in the banking court, someone should be served through the court bailiff. کورٹ کی پروسیس سرور ہے یا بیلیف ہے، اس کے ذریعے جتنے بھی ڈیفالٹر ہیں، جتنے بھی پارٹیز ہیں، اس پلیٹ میں ان کے نام ہیں، ان کو جو ہے وہ سمن کرے گا کورٹ، نوٹس بھیجے گا. سمن کا مطلب ہے نوٹس، کہ بھئی یہ جو ہے آپ کورٹ میں حاضر ہو جائیں اس تاریخ کو، اور اس سمن کے ساتھ، اس نوٹس کے ساتھ جو ہے اس پلینٹ کی کاپی ہوگی، اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اس پلینٹیف نے جو ہے
وہاں اس کے ساتھ اٹیچ کی ہیں اس پلین کے ساتھ، وہ سارے چیزیں جو ہے اس ڈیفالٹر کو یا اس پارٹی کو جس کے خلاف وہ پلین انسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس کو اس سمن کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے جو ہے، یعنی سمن ہوگا، سمن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور یہ جو ہے اس پارٹی کو یعنی بیلیف، کورٹ کے بیلیف کے ذریعے یا پروسیس سرور کے ذریعے یا بائی رجسٹر پوسٹ یا پاکستانی یعنی جو ڈاکخانہ ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کو کیا ہوگا، وہ سمن سرو ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ کورٹ کے بیلیف کے ذریعے سمن ہو گیا، نہیں آ رہا، پروسیس سرور کے ذریعے اس کو نوٹس دی گئی، نہیں آ رہا، بائی رجسٹر پوسٹ یعنی آفٹر ایکنالجمنٹ، رجسٹر پوسٹ پاکستان رجسٹر پوسٹ کے ذریعے اس کو یعنی پراپرلی سمن ہوا ہے، پھر بھی نہیں آ رہا، پبلیکیشن ہوگی۔ پبلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اخبار میں دیا جائے گا، نیوز پیپر میں، ایک اردو نیوز پیپر میں جو وائڈ سرکولر ہو، ایک انگلش نیوز پیپر میں، یا عموماً ہوتا پریکٹس یہ ہے کہ اگر ہم پشاور میں رہتے ہیں، اگر وہ ڈیفینڈنٹ یا ڈیفالٹر اگر پشاور میں ہے تو پشاور میں عام طور پر وائڈ سرکولر ہونے والا اخبار جو ہے آج اخبار ہے، ایکسپریس ہے، مشرق ہے، تو اس کے مطابق جو ہے پریکٹس یہ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پبلیکیشن ہوتی ہے، تو اس طرح پبلیکیشن ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے the copy of plant should attach thereto، اور جو بھی پلانٹ ہے اور دوسرے ڈاکومنٹس ہیں اس پلانٹ کے ساتھ وہ بھی جو ہے اس سمن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، نہ کہ وہ یعنی پبلیکیشن میں نہیں ہوں گے۔ پبلیکیشن میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ بھئی یہ پلانٹ ہے اس شخص کے خلاف ہے، اور یہ آپ نے شاید اخبار میں دیکھا ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند ہے، اگر پسند ہے لائک ضرور کریں، ڈس لائک بھی کر سکیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت وہ سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ، بائے بائے۔